السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 7۔ امام ابو داود رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب کراہیت استقبال القبلہ عند قضاء الحاجہ۔ قضاء حاجت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ یہ باب ہے۔ مکروہ ناپسندیدہ کو کہتے ہیں۔ شرعی احکام کی 5 قسمیں ہیں۔ اصول فقہ کا معروف قاعدہ ہے، شرعی احکام کی 5 قسمیں ہیں، احکام تکلیفیہ اسے کہتے ہیں، ان میں سے ایک مکروہ ہے۔ ائمہ محدثین حرام پر بھی بعض دفعہ لفظ کراہیت استعمال کر دیتے ہیں۔ سند بیان کرتے ہیں حدیث نمبر 7 کی، قال حدثنا مسدد بن مسرہد۔ اس راوی پر ہماری بحث پہلے گزر چکی ہے۔ یہ ثقہ تھے، بہت بڑے امام اور محدث تھے، دوس کے رہنے والے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطہ میں، ان کے علاقے دوس میں، دوس سے ان کا تعلق تھا، بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ مسدد بن مسرہد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ترجمہ: امام ابو داود فرماتے ہیں، ہمیں حدیث بیان کی مسدد بن مسرہد نے، اس نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابو معاویہ نے۔ ابو معاویہ الزریر زوادرا یارا، تفصیل آگے بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں اعمش سے، اعمش بیان کرتے ہیں ابراہیم سے۔ اعمش کا نام سلیمان بن مہران الاعمش، وہ ابراہیم سے، یہ ابراہیم سے مراد ابراہیم بن یزید النخعی، ابراہیم نخعی بہت بڑے امام اور محدث فقیہ۔ وہ بیان کرتے ہیں عبد الرحمن بن یزید سے، وہ سلمان رضی اللہ عنہ، سلمان بن ابی عبداللہ الفارسی، مشہور صحابی جلیل القدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں قیل لہ، کہا گیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا گیا لقد علمکم نبیکم، تمہیں سکھلایا ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل شیء، ہر چیز، تمہیں تو تمہارے نبی پاک نے سب کچھ سکھا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اعتراض کرنے والے مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، کافر تھے۔ یہ دلیل ہے کہ کافروں کا بھی، مشرکین کا بھی یہ نظریہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، سب کچھ سکھا رہا ہے اپنے صحابہ کو، ماشاء اللہ۔ حتی القراءہ، یہاں تک قضاء حاجت کے طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال، سلمان فارسی نے کہا، ہاں ہاں، اجل میں نے ہاں، نعم، ہاں جی ایسی بات ہے، کوئی شک نہیں ہے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ہر طریقہ زندگی گزارنے کا سکھا دیا ہے۔ تو اس موقع پہ سلمان فارسی نے اس مشرک کو بتایا
وہ اللہ کے بندے، یہ ہمیں نبی پاک نے چیزیں سکھائی ہیں۔ نہانا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں منع کیا ہے ان نستقبل القبلہ، کہ ہم قبلہ کی طرف منہ کریں، قبلہ کی طرف متوجہ ہوں، منہ کریں، بغائطن قضاء حاجت کے وقت، او بولن یا پیشاب کے وقت، چھوٹا پیشاب ہو بڑا پیشاب ہو، دونوں حالتوں میں ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کریں۔ اللہ اکبر۔ یاد رہے جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو یا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو، وہ کام کرنا حرام ہوتا ہے، الا کہ کوئی قرینہ، کوئی دلیل مل جائے جو حرام سے کسی اور کی طرف پھیر رہا ہو۔ نبی پاک نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم قبلہ کی طرف قضاء حاجت یا پیشاب کرتے وقت منہ کریں۔ بات ختم ہوئی۔ اس کا تعلق ہے عام صحرا کے ساتھ، میدان کے ساتھ۔ عام صحرا میدان میں یہی حکم ہے۔ ہاں کوئی دیوار آ جائے، جیسے اب ہمارے باتھ روم 4 دیواری میں بنے ہوتے ہیں، تو اس میں اجازت ہے، صحیح بخاری مسلم میں احادیث ہیں جن سے ہمیں اجازت ملتی ہے۔ کب؟ شرط یہ ہے کہ ہمارے درمیان اور قبلہ جہت کے درمیان کوئی 4 دیواری ہو، جیسے باتھ روم۔ دوسرا مسئلہ، وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم استنجا کریں دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ دایاں ہاتھ اشرف ہے، معزز ہاتھ ہے، تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا۔ وَأَلَّا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا، تیسرا مسئلہ یہ سمجھایا ہے ہمیں کہ نہ استنجا کرے ہم میں سے کوئی ایک بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، 3 ڈیلوں سے کم سے استنجا نہ کیا جائے۔ جب استنجا کرنا ہے تو 3 ڈیلے استعمال کیا جائیں۔ چوتھا مسئلہ یہ بھی ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے اس مسئلہ سے منع کیا ہے، او ان نستنجیہ، کہ ہم استنجا کریں برجیع، گوبر کے ساتھ، جانوروں کا گوبر کے ساتھ، او عظم، یا ہڈی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک حدیث کا متن مکمل ہوا۔ ہر مسئلہ میں تفصیل ہے، فقہی مسائل میں تفصیل ہے، وہ آگے انشاءاللہ مزید بحث آئے گی، آگے احادیث میں ہم وہاں تفصیل شیئر کریں گے۔ مختصر ترجمہ سادہ انداز میں وہ میں نے بیان کیا۔ اس کے بعد مسئلہ ہے تخریج کا، کہ یہ حدیث کس کس نے نکالی ہے، کس کس کتاب میں یہ حدیث مروی ہے۔ یاد رہے کہ حدیث کی تخریج کا علم بڑا ضروری ہے۔ تخریج من ہوتا ہے نکالنا، حدیث کو نکالنا، کہ ہمارے سامنے ابو داؤد کی 7 نمبر حدیث ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ حدیث اور کن کن کتابوں میں آتی ہے، یہ ہم غور کریں گے، دیکھیں گے۔ تو جب ہم نے تھوڑی بہت محنت کی تو یہ ماشاءاللہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لکھ لیں صحیح مسلم حدیث نمبر 262۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 262۔ اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ صحیح بخاری کی تمام مسند روایات احادیث صحیح ہیں، اسی طرح صحیح مسلم کی بھی تمام مسند باسند احادیث صحیح ہیں۔ تو یہ حدیث چونکہ صحیح مسلم میں ہے، اس لیے یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح یہ حدیث
المنتقى ابن الجارود میں بھی ہے، حدیث نمبر 29 ہے۔ اور ہمیں علم ہونا چاہیے کہ منتقى ابن الجارود کی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ ابن خزیمہ میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 74 ہے۔ ابن الجارود کے حوالہ سے امام ذہبی صاحب نے کہا ہے کہ اس کی اکثر احادیث صحیح ہیں، اور یہی بات اور بھی محدثین نے کہی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ امام بخاری صاحب کے شاگرد ہیں، انہوں نے شرط لگائی تھی کہ میں اپنی کتاب میں صحیح حدیثیں لاؤں گا۔ تو صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 74۔ تو علمی اختلاف محدثین کو ہے کہ صحیح ابن خزیمہ کی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں، اس میں کچھ ضعیف بھی ہیں۔ صرف دنیا میں 2 کتابیں ایسی ہیں جن کی صحت پر محدثین کو اتفاق ہے، محدثین کا اتفاق ہے، اور وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ اور آج تک کسی کتاب پر، حدیث کی کتاب پر اتفاق نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین زندگی دے، توفیق دے، آسانی فرمائے۔ ایک مجموعہ ایک کافی عرصہ سے اس پر بھی میں تھوڑا تھوڑا کام کر رہا ہوں، ابھی نامکمل ہے، اللہ زندگی دے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مجھے حسن ظن ہے، اچھا یقین اور گمان ہے۔ وہ بھی ہمارا ایک جامع صحیح احادیث کا مسوعہ جب چھپے گا انشاءاللہ، پھر ہم وہ بڑے بڑے محدثین پر پیش کریں گے عرب و عجم کے۔ اس میں تفصیل ہے، ابھی میں وہ تفصیل شیئر کرنا نہیں چاہتا کہ اس میں ہم نے منہج کیا اختیار کیا ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے، توفیق دے، جو چھوٹے چھوٹے ہم نے حدیث کی خدمت پر، رجال پر، علل پر، شروحات حدیث پر، متون حدیث پر وغیرہ وغیرہ جو ہم نے کام شروع کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کو خیر سے، ایمان سے، صحت و سلامتی سے مکمل فرما دے اور انہیں قبول فرمائے۔ ہم مر جائیں، یہ ہماری چھوٹی چھوٹی کاوشیں صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یہاں پر آج کی مجلس میں بڑے بڑے فوائد آ رہے ہیں۔ کچھ فوائد کا تعلق صحیح مسلم کے ساتھ ہے۔ ایک تو فائدہ میں نے بیان کر دیا کہ صحیح مسلم کی ساری حدیثیں باسند جو ہیں مسند وہ صحیح ہیں، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ، ابو داود کی روایت میں کچھ مدلس راوی ہیں، 2 مدلس راوی ہیں تیسرے طبقے کے راوی ہیں، تو تیسرے طبقے کا مدلس راوی ان سے بیان کر دے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو 2 راوی تیسرے طبقے کے ہیں، ہم نے حدیث کو بھی صحیح کہا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ ایک تو جواب یہی کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسرا جواب کہ مدلس راوی سماع کی صراحت کر دے تو پھر اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے، لیکن سماع کی صراحت ہمیں نہیں ملی تو پھر کیا ہے؟ ہاں یا مدلس راوی کا کوئی توابع مل جائیں، وہی حدیث بیان کرنے والے مدلس راوی کی جگہ کوئی اور راوی ہوں تو پھر بھی بات بن جاتی ہے، پھر بھی تدلیس کا نقصان ختم ہو جاتا ہے، وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں 2 مدلس راویوں کی جگہ ہمیں 2 توابع مل گئے ہیں صحیح مسلم کے اندر۔ تابع میں نے پیروی کرنے والا، تابع کی جمع توابع، عربی میں کہہ دیتے ہیں تابعہ فلان، اس کی مطابقت کی ہے فلاں نے۔ تابع ایک اصول حدیث کا مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مثلا میں نے ایک بات بیان کی کلاس میں، میرے اسٹوڈنٹ میں سے ایک کہتا ہے جی ابن بشیر نے یہ کہا تھا، دوسرا کہتا نہیں کہا، تو ایک طالب علم موافقت کر دیتا کہ یار میں نے بھی وہ لیکچر سنا تھا، ابن بشیر نے یہ بات کہی تھی۔ اب یہ موافقت ہوگی نا، دوسرے کی موافقت ہوگی، تو جس کی موافقت کلاس فیلو کر رہے ہوں، طلبہ کر رہے ہوں، ایک طبقہ کے ساتھی کر رہے ہوں ایک ہی شیخ سے، تو وہ اسے کہتے ہیں متابعت،
اسے کہتے ہیں متابعت۔ متابعت ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، آج یہاں تک کہ محدود رکھتے ہیں، تو اگلی مجالس میں اس پر میں اصول و ضوابط ہیں، اس پر میں بحث کروں گا انشاءاللہ۔ تو چونکہ دو مطابعت ہمیں مل گئے ہیں صحیح مسلم کی سندوں میں، اس لیے میں صحیح مسلم کی سند پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کی 3 سندیں لائے ہیں۔ صحیح مسلم کی امتیازات کیا ہیں؟ بہت زیادہ امتیازات ہیں صحیح مسلم کے ساتھ، اس پر ہمارا پورا دورہ ہے۔ معارف امام مسلم کے نام سے، معارف امام بخاری پر ہمارا الگ دورہ تھا، معارف امام مسلم پر الگ ہے، معارف امام ترمذی پر الگ، معارف امام ابو داود پر الگ، کتب 6 پہلے مکمل کرنی ہے، پھر آگے ہم کام کریں گے ہر محدث پر معارف، ان کی حالات، ان کی کتب، ان کے اسفار وغیرہ کا دراسہ، وہ بھی کام جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم اس کو مکمل کریں۔ تو معارف امام مسلم، اس کے اندر صحیح مسلم کی کیا خصوصیات ہیں، کیا امتیازات ہیں، وہ ہمارے سارے لیکچر یوٹیوب پر ہمارے چینل میں موجود ہیں، وہ ضرور سنیں وقت نکال کے۔ صحیح مسلم کی سند 3 سندیں ہیں۔ پہلی سند 262 نمبر حدیث، قال حدثنا ابو بکر بن ابو شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ ووکیع۔ لو جی، ابو معاویہ ابو داود کی سند میں ہے ابو معاویہ، وہاں وکیع نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے ووکیع عن الاعمش۔ ابو معاویہ کی مطابقت کر رہا ہے وکیع، اور وکیع کون ہے؟ بہت بڑے امام اور محدث، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ابو معاویہ کی مطابقت کر رہے ہیں وکیع عن الاعمش، وہ اعمش سے۔ اچھا، اعمش ابو داود کی روایت میں بھی ہیں، اعمش بھی مدلس ہیں، ابو معاویہ یہ بھی مدلس ہیں، اعمش بھی مدلس ہیں، دونوں تیسرے طبقے کے راوی ہیں۔ تو یہاں ابو معاویہ کی مطابقت وکیع کر رہے ہیں تو تدلیس کا نقصان ختم ہو گیا۔ اعمش کی مطابقت صحیح مسلم کی تیسری سند میں آ رہی ہے، تیسری سند میں، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ عن الاعمش ہا کا مطلب تحویل سند۔ امام مسلم دوسری سند لاتے ہیں، قال حدثنا یحییٰ بن یحییٰ واللفظ لہ قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن سلمان۔ آگے تقریباً وہی متن حدیث ہے۔ تیسری سند امام مسلم رائے ہیں رحمہ اللہ، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن الاعمش۔ یہ سفیان بھی ابو معاویہ کا مطابقت کر رہا ہے۔ ابو معاویہ جو ابو داود کی سند میں تھے، مسلم کی بھی سند میں ہیں، یہ سفیان راوی ابو معاویہ کی مطابقت کر رہے ہیں، 2 مل گئے صحیح مسلم میں۔ اب ابو معاویہ الزریر صاحب کی مطابقت کرنے والے۔ عن الاعمش و منصور۔ لو جی، صحیح مسلم کی تیسری سند میں اعمش کی مطابقت کرنے والے منصور مل گئے۔ و منصور، سفیان بیان کرتے ہیں اعمش سے اور منصور سے، تو اعمش اور منصور کیسے بیان کرتے ہیں؟ ابراہیم سے۔ الحمدللہ۔ تو ابو داود کی سند میں بھی اعمش ابراہیم سے بیان کر رہے ہیں، یہاں بھی اعمش ابراہیم سے بیان کر رہے ہیں۔ ابو داود میں اکیلے اعمش ہیں، لیکن صحیح مسلم میں اعمش کے ساتھ منصور بھی ہے، اور منصور اعمش کا تابع بن رہا ہے۔ عن ابراہیم، وہ ابراہیم نخعی سے بیان کرتے ہیں، وہ عبد الرحمن بن یزید سے، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آگے تقریباً وہی سند متن ہے۔ یہ مطابقت والا مسئلہ میں نے کوشش کی ہے یہ سمجھا دیا جائے، یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ تو علل کی کتابیں، دراسات الحدیث کی کتابیں، تخریج و تحقیق کی کتابیں، شیخ البانی کی کتابیں، اللہ اکبر رحمہ اللہ، ابن حجر رحمہ اللہ کی کتابیں بری پڑی ہیں مطابقت سے۔ اللہ تعالیٰ عرب کو جزائے خیر دے، انہوں نے تو مطابقت پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، الحمدللہ۔ اچھا، جب ہم روات حدیث پر بحث کرتے ہیں، پہلے راوی ہیں مسدد، یہ پہلے گزر چکے ہیں۔ دوسرے راوی ہیں ابو معاویہ الزریر، ابو معاویہ الزریر۔
ان کا نام تھا محمد بن خازم التمیمی، یہ کنیت سے مشہور تھے، سکہ تھے، بہت بڑے سکہ تھے۔ احفظ الناس لحدیث الاعمش، اعمش کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اعمش کی احادیث کو سب سے زیادہ حفظ کرنے والے یہ ابو معاویہ الضریر ہی تھے۔ وقد یاہم فی حدیث غیری، اعمش کے علاوہ جب امام ابو معاویہ الضریر حدیث کسی اور سے بیان کرتے ہیں اعمش کے علاوہ، تو اس میں کبھی کبھی غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ غلطی کرنا، یہ وہم کرنا، یہ مسئلہ علت ہے، علل کے مسائل میں سے ہے۔ علل کی کتابیں دیکھیں گے وہاں آپ کو اوہام ملیں گے، اوہام، راویوں کی وہم پر بحثیں ہوتی ہیں۔ راوی سی کیا ہے، محدث ہے، امام ہے، غلطی تو کر سکتا ہے نا، انسان ہونے کے ناطے غلطی سے کون بچا ہے سوائے انبیاء رسول کے علیہم الصلوۃ والسلام۔ یہ جو چھوٹی موٹی غلطی، حرف کا اضافہ، لفظ کا اضافہ، لفظ کی کمی بیشی، سند میں، متن میں، یہاں تک محدثین نے ان چیزوں کو الگ کرنے کے لیے کہ جی یہ بہت بڑا امام اور محدث ہے، اس نے 5 لاکھ حدیثیں بیان کی ہیں مثال کے طور پر، لیکن 5 روایتوں میں ان سے لفظی یہ غلطی ہوئی ہے۔ اس لفظی غلطی کو، حرف کی غلطی کو پکڑنے کے لیے اللہ رب العالمین نے علم علل کو ایجاد کیا۔ علل الحدیث ایک بڑا پیارا فن ہے۔ اچھا، ابو معاویہ الضریر، جب ہم طبقات المدلسین کا مطالعہ کرتے ہیں، یاد رہے مدلس راوی ہو تو اس کا ضرور ہم نے مطالعہ کرنا ہے طبقات المدلسین سے۔ یہ حافظ بن حجر صاحب کی کتاب رحمہ اللہ کی، اس کے منہج پر بھی ہمارے کئی ایک لیکچر ہیں، یعنی کافی ہماری مجالس ہیں اس کتاب پر، وہ بھی ہم نے الگ مسئلہ تدلیس کے نام سے ہم نے ایک کورس مرتب کیا ہے یوٹیوب پر، مسئلہ تدلیس، تو اس میں کافی زیادہ بحوث ہیں ہماری۔ اچھا جی، ابو معاویہ الضریر جن کی، ہاں یہ تیسرے طبقے کے مدلس ہیں، یہ میں بتا رہا تھا۔ طبقات المدلسین راوی نمبر 61، راوی نمبر 61، امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں واصفہ دارقطنی بالتدلیس، ان کی امام دارقطنی رحمہ اللہ نے مدلس کہا ہے۔ جیسے ہمیں ابو معاویہ الضریر کے 2 توابع ملے صحیح مسلم میں، وکیع اور سفیان، وکیع اور سفیان 2 تابع ملے، ابو معاویہ کا ایک تیسرا تابع بھی ہمیں ملا، وہ ملا ہمیں المنتقى لابن الجارود میں، حدیث نمبر 29 ہے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے ایک ہی حدیث کو زیادہ سے زیادہ کتابوں میں دیکھنے کا۔ سفر سے کل واپسی پر مغرب سے لے کر رات میں الحمدللہ 11-12 بجے تک اسی حدیث پر دراسہ کرتا رہا، توابع اکٹھے کرتا رہا، جو بھی ہمارے سامنے کتب تخریج تھیں ان میں سے ہمیں کوئی تابع نہیں ملا۔ تو میں آپ بھائیوں کو، بہنوں کو یہ نقطہ سمجھانے کے لیے کہ ان کے توابع تلاش کر کے یہ مسئلہ سمجھایا جائے تاکہ سمجھ آ جائے کہ مدلس راوی تیسرے طبقے کا، چوتھے طبقے کا، 5ویں طبقے کا ان سے بیان کرے تو روایت ضعیف ہوتی ہے، سماع کی صراحت کرے، مطلب حدثنا، اخبرنا، سمعت، انبانا کہہ دے تو حدیث صحیح ہوتی ہے، یا مدلس کا تابع آ جائے اور وہ تابع مدلس نہ ہو، سکہ ہو، تو اس کی بھی ہم روایت لیں گے، وہ تائید کر رہا ہوتا ہے تابع کی، اصل راوی کی، تو وہ روایت لی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ تو بہرحال ابو معاویہ الضریر کا تیسرا تابع ہمیں المنتقى ابن الجارود میں ملا، ان کا نام تھا محمد بن فضیل، ان کا نام تھا محمد بن فضیل راوی۔ وکیع کا بھی ذکر ہے اس سند میں اور محمد بن فضیل کا بھی ذکر ہے منتقى ابن الجارود میں۔ بہرحال اچھا، جو ہم نے فائل بھیجی اس کے اندر میں نے جان بوجھ کر لکھا تھا تہذیب و تہذیب میں ہے،
ایک ہے تہذیب الکمال ابن حجر رحمہ اللہ کی، وہ لمبی کتاب ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال کا خلاصہ نکالا تھا تہذیب التہذیب میں، سمجھا گی میرے خیال میں۔ تہذیب الکمال کا خلاصہ کیا ابن حجر صاحب نے تہذیب التہذیب کے نام سے، اور لکھتے لکھتے جہاں کہتے ہیں نا قلت سے مراد ابن حجر رحمہ اللہ خود ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنے مزید اضافے اپنی طرف سے اضافے کرتے ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ جیسے تہذیب الکمال پڑھ رہے ہیں ویسے کبھی کبھی تہذیب و تہذیب بھی دیکھنا ہے، کوئی مزید اضافہ آپ کو تہذیب و تہذیب میں مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے مطالعہ کیا، محدثین رحمہ اللہ نے ان کو بڑا خراج تحسین پیش کیا کہ یہ ثقہ راوی ہیں۔ چند میں بیان کر دیتا ہوں۔ امام اجلی رحمہ اللہ نے کہا کوفی ثقۃ کان یری الارجاء، یہ ارجاء کے قائل تھے۔ یعقوب بن ابی شیبہ نے کہا کان من الثقات، ثقہ میں سے تھے، وربما دلسا، اور بس اگر نے تدلیس کی ہے۔ تو ابن حجر صاحب رحمہ اللہ نے ایک قول نقل کیا تدلیس میں، تو ہمیں دوسرا قول بھی مل گیا امام یعقوب بن ابی شیبہ کا بھی رحمہ اللہ کا۔ اسی طرح ابن خراش نے کہا صدوقن، یہ راوی صدوق ہیں، واہ فی العامش ثقہ، لیکن عامش سے بیان کرنے میں ثقہ ہیں۔ امام نسائی نے کہا ثقہ وغیرہ وغیرہ۔ تو خلاصہ کیا ہے جو ہم نے شروع میں بیان کر دیا تھا، ابن حجر رحمہ اللہ کی تقریب کے حوالہ سے تقریب التہذیب میں سارے حکموں کو سامنے رکھ کر ابن حجر رحمہ اللہ نے خلاصہ بیان کر دیا 2 لفظوں کے اندر کہ یہ راوی ثقہ ہے، اعمش کی مرویات میں ثقہ ہے، لیکن جب اعمش کے علاوہ سے روایت بیان کرتے ہیں تو اس میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی وہم کبھی کبھی پایا جاتا ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ اب اس میں ارجاء پر بھی بحث ہے کہ ابو معاویہ الضریر رحمہ اللہ ارجاء کے قائل تھے۔ آگے بھی اگلی مجالس میں بھی کچھ راوی آئیں گے، تو آج کی مجلس میں جان بوجھ کر اس پر بحث نہیں کر رہا، چونکہ اور بحث اس میں کچھ مشکل آ گئی ہیں، اس لیے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، وہ اگلی مجالس میں ہم اگلے روایت پر کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا راوی ہے اعمش۔ اعمش کا نام سلیمان بن مہران الاعمش رحمہ اللہ، یہ بھی تیسرے طبقے کے مدلس ہیں، یہ بھی تیسرے طبقے کے مدلس ہیں۔ اعمش کی متابعت منصور نے کی ہے، تو وہ جو تیسرے طبقے کے ان والا نقصان تھا کہ روایت ضعیف ہے، وہ اعمش کی متابعت جب منصور نے کی تو وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، بات ختم ہوئی۔ اللہ اکبر۔ طبقات المدلسین کا پہلے بھی میں نے نام لیا، تو ابھی زوم کی ہماری 40 منٹ پورے ہونے والے ہیں، تو جو لنک ہم نے شیئر کیا کلاس روم میں اس میں 2 لنک ہیں، پہلا دوسرا، تو فوراً آپ بھائیوں بہنوں نے دوسرا جوائن کر لینا ہے، پھر ویسی کلاس آگے جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اعمش یہ تیسرے طبقے کے راوی ہیں، ان کی ہمیں مطابقت مل گئی ہے۔ طبقات المدلسین ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو ضرور دیکھنا ہے۔ تدلیس کے مسئلہ میں ابن حجر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلیمان بن مہران الاعمش محدث الکوفہ، کوفہ کے محدث تھے، وقاریھا، کوفہ کے بہت بڑے قاری تھے، وکان یدلس، تدلیس کیا کرتے تھے۔ تدلیس پر ہم نے مقدم ابن صلاح سے بحث پڑھی ہوئی ہے، میں نے سمجھایا تھا کہ شاگرد اپنے استاد سے وہ حدیث بیان کرے جو اس نے اس سے نہ سنی ہو، تو اسے کہتے ہیں تدلیس۔ مدلس راوی کے بعد ایک راوی گرا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تدلیس۔ وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بیان کی تھی بحث۔ واصف بذالک الکرابیسی والنسائی ودارقطنی وغیرہم، اس کو مدلس کہا ہے
इमाम कराबीसी ने, इमाम नसाई ने, इमाम दारकुतनी वगैरह हमने। तकरीब तहज़ीब में लिखा हुआ है सिकातुन हाफिजुन आरिफुन बिल किराआ वारियुन लाकिन्ना युदल्लिस। ये बहुत बड़े सिका थे, हाफिज थे, किरात को जानने वाले थे, बड़े मुत्तकी इंसान थे, वरा तकवा वाले थे, लेकिन ये तदलीस करते थे। तहज़ीबुल कमाल में, तहज़ीबुल कमाल रावी नंबर 2570 है, उसमें इनके मुफस्सल हालात हैं, इनके मुफस्सल हालात हैं। ये सिका थे, बहुत बड़े इमाम थे, लेकिन ये मुरसल रिवायात भी बहुत ज़्यादा बयान करते थे। मुरसल किसे कहते हैं? ताबई कहे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, ये है, ये इनसे मुरसल बहुत ज़्यादा मरवी हैं, इनसे मुरसल भी मरवी हैं। और इसके अगले रावी हैं, अगले रावी का नाम है इब्राहिम नखई, अगले रावी का नाम है, चौथे रावी का इब्राहिम नखई, मुकम्मल नाम इब्राहिम बिन यजीद बिन कैस अन-नखई अबू इमरान अल-कूफी अल-फ़क़ी सिकातुन इल्ला अन्ना युरसिलु कसीरन। ये सिका है इब्राहिम नखई, लेकिन ये मुरसल रवायतें बहुत ज़्यादा बयान करते हैं। तो ये जुमला इधर मैंने बोलना था, वो गलती से पीछे बोल पड़ा आमश पर। हाँ, आमश की भी कई रिवायात मुरसल हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो बयान की हैं वो इब्राहिम नखई साहब हैं। ये चूँकि ताबी थे, बड़ी ज़्यादा मरवियात ये कह देते हैं काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरमियान में वास्ते छोड़ देते हैं। तो मुरसल की तारीफ भी ये है, ताबई सहाबी से बयान, ताबई नबी पाक अलैहिस्सलाम से बयान करे, दरमियान में किस को छोड़ रहा है कोई पता नहीं है। ज़हन में आता है ताबी सहाबी को छोड़ेगा, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ताबी के बाद उस्ताद भी ताबी हैं, कि एक दो उस्ताद ताबी हैं, 3 3 4 4 5 5 तक ताबी को उस्ताद भी ताबई, उसका दादा उस्ताद भी ताबई, उसका परदादा उस्ताद भी ताबई, यानी 5 वास्ते ताबीन के हैं। तो हमें क्या पता ताबीन ने कौन सा छोड़ा है, किसको छोड़ा है, वो ज़ईफ़ है, कज़ाब है, वज़ा है, सिका है, हमें तो पता ही नहीं है। समझ आ गई मेरे ख्याल में। मुरसल भी एक बड़ा अहम मसला है। मुरसल पर भी मुझे तौफीक मिली, तौफीक इलाही से मैंने इस पर पूरा दौरा करवाया, वो भी हमारे नेट यूट्यूब पर मौजूद है, ये सुने। तो एक चीज़ को लेकर उसके पीछे लग जाना, यही तलबे हदीस के लिए ज़रूरी है। बस पीछे इंसान लग जाए, लिटरेचर मिले, शयूख मिलें, उनके पूछा जाए, पढ़ा जाए। तो जो फ़कीर खाली कशकोल लेकर निकल पड़ता है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह उसको खाली हाथ नहीं मोड़ते, उसका कशकोल भर देते हैं। तालिब इल्म फ़कीर है, इल्म का फ़कीर है, तहकीक का फ़कीर है, हमें शर्माना नहीं चाहिए, कश्तियाँ जला कर पीछे लग जाना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को आसान कर देगा इंशाअल्लाह। ये भी नोट करें, इब्राहिम नखई भी तीसरे तबके के मुदल्लिस हैं, ये भी तीसरे तबके के मुदल्लिस हैं, ये भी नोट कर लें। अल्लाह अकबर। इब्न हजर साहब रहमतुल्लाह ने इनको 35 नंबर रावी में ज़िक्र किया है। तहज़ीबुल कमाल में इनके मुफस्सल हालात हैं। ये बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस थे, फ़क़ीह थे। इब्न मईन वगैरह ने इनको सिका कहा है। इनसे बहुत ज़्यादा मुरसल रिवायात मरवी हैं। 5वें रावी हैं अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन कैस अन-नखई। ये भी नखई हैं, लेकिन ये और हैं, वो और हैं। नखई कई हैं, तो वो पिछले इब्राहिम नखई थे, ये अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन कैस नखई हैं। अबू बकर अल-कूफ़ी, इनको इब्न मईन ने सिका कहा है, इब्न हजर साहब ने सिका कहा है, और मुहद्दिसीन ने भी सिका कहा है। 6वें रावी हैं सैयदुना व महबूबुना सलमान अबी अब्दुल्लाह अल-फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। तो जैसा कि मैंने पहले बयान किया, ये हदीस सही मुस्लिम की है और ये हदीस सही है। यहाँ तक हमारी सनद और मतन पर बहस मुकम्मल हुई। कुछ उसूली बात थी, वो भी मैंने मुख्तसरन बयान की है।
اب اس پر اور بھی کچھ بحثیں ہیں لیکن وہ تقریباً ہماری ان بحثوں میں آ چکی ہیں۔ بعض محدثین نے مثلاً شیخ البانی رحمہ اللہ کی جب ہم دیکھتے ہیں سنن ابی داؤد الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29-30، وہاں شیخ البانی فرماتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط البخاری، اس کی سند صحیح ہے بخاری کی شرط پر۔ وقد اخرجہ مسلم و ابو عوانہ فی صحیحہما وصححہ الترمذی و دارقطنی، کہ اس کو نکالا ہے مسلم نے، ابو عوانہ نے اپنے صحیح میں، ابو عوانہ کی مستخرج ہے علی صحیح مسلم۔ میں نے شاید پہلے بتایا تھا مستخرج اسے کہتے ہیں ایک محدث ایک پہلے محدث کی کتاب کی احادیث کو اپنے سند سے بیان کرے۔ ابو عوانہ صاحب نے کیا کیا؟ صحیح مسلم کی احادیث کو اپنی سند سے بیان کر دیا، تو یہ مستخرج ہو گئی، اور اس کو امام ترمذی نے اور دارقطنی وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ اس طرح اور بھی کئی فوائد ہیں، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی ابھی ٹائم ہے الحمدللہ ہمارے پاس، کوئی بھی سوال ہو تو آپ بہن بھائی سوال کر سکتے ہیں۔ مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ محترم، جیسے آپ نے کہا کہ ابراہیم نخعی جو ہیں یہ بھی تیسرے درجے کے مدلس ہیں جی، تو ان کی مطابق کس نے کی؟ ان کی مطابق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اچھا سوال ہے۔ تو ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کی مطابقت مجھے فی الحال نہیں ملی، ابھی تک میں نے جو کوشش کی تھوڑی بہت ہی، مجھے ان کی مطابقت نہیں ملی۔ تو لیکن چونکہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس لیے صحیح مسلم کی تمام احادیث صحیح ہے الحمدللہ، اور صحیح مسلم کی سند میں بھی ابراہیم نخعی ہیں۔ صحیح مسلم کی تینوں سندوں میں ابراہیم کا ذکر ہے، اور ابراہیم سے مراد نخعی ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔